نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیہ تقرؤها۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے یہ کہا جائے گا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے یہ کہا جائے گا اقرأ پڑھیے، ورت کی اور چڑھتا جا یا چڑھتے جائیے، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، فإن منزلک عند آخر آیہ، تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت مکمل ہوگی۔ اس حدیث میں صاحب قرآن کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ صاحب قرآن کون لوگ ہیں؟ صاحب قرآن وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کو پڑھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں اور اس کو اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں اور اس کو پھیلانے والے ہیں۔ یعنی اس میں حامل قرآن بھی آ جاتے ہیں اور عامل قرآن بھی، یعنی قرآن کو پڑھنے والے، اس کو حفظ کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کو پڑھنے والے، اور اسی طرح عامل قرآن یعنی اس پر عمل کرنے والے، یہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کا مقام اور مرتبہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور انہیں اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اقرأ، کہ پڑھتا جا، ورت کی اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تو جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھا کرتا تھا اسی طرح یہاں بھی پڑھ، اور تمہارا مقام اور مرتبہ، تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ ایک تو صاحب قرآن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا، اور جنت میں بھی اس کے مقام اور مرتبے کا فیصلہ جو ہے وہ اس قرآن کے تعلق کی بنیاد پر ہوگا، کہ جس طرح وہ دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا رہا، تو اس اعتبار سے اس کا مقام اور مرتبہ، اسے کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور وہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا، اور آخری آیت جہاں اس کی مکمل ہوگی تو وہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کے اور اس کو پھیلا کے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا مقام اور مرتبہ بھی جنت میں ہوگا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔